سارے تک پہنچا ہے اس ہاتھ نہیں چاہ سکتے پیر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ علماء اہل سنت تمام دوست سوال تشریف رکھو شاہ صاحب دا بیان سنا دو جزم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا بھائیجان الصلاة بیٹھ والسلام بیٹھ بنا عليك لینا يا القاسم الصلاة والسلام عليك يا محمد الله وعلى آلك وأصحابك وعلى بيتك يا سيدي يا سيدي يا محمد میں پروردگار ہمارے احمد نبی دوست دار آیا رحمتابہ اولاد نبی مذہب مفید دار ملت حضرت خلیل آپ آئے غوث اعظم زیر سایہ بعد اس کلام سننے کرام اللہ رب العزت جل جلالہ پاک نوال مدین مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیا مبارکہ کا مختصر جسے تلاوت کرنے نشان حاصل کیا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات کا سے مفہوم معنی مطالب ترجمہ رسید تشریح سنو نبی توفیق اللہ رب العزت حدی مقدس محفل آقا کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دینا انعقاد پذیر و ذکر اولیاء اللہ کریم دی ذات پاک پاکہ دے ذکر کی برکت نال احباب دے جو دلی جائز نیک مقاصد اللہ پورے فرما اللہ کریم دی ذات پاک اسی سارے کا سرکار دی سیرت مطابق آقا دی سنت پر سرکار دی سیرت احساب مطابق اللہ دین کی گزارہ دی کامل توفیق نصیب فرما جمیل و یسار قدر علماء کرام اساتذہ نظام حفاظ کرام حضرات سناخ حضرات اور آقا کریم کے ذکر مبارک کی سماعت وسط تشریف فرما سید تمام سننے اللہ چند دن سے لب کو شہیدہ موقع نصیب کردہ میں اللہ سے سارے قرآن کا فہم عطا فرما دین مبارک بھی اللہ کی عزت کی ذات پاک سمجھ عطا فرما بات و بیان شریف کی ذات پاک میں مقدس آیات کی پجہنات میں ابتدا دے اندر شروعات کے اندر وحدہ اللہ شریف کی ذات پاک میں انہوں لوگیں نہ ذکر کرتے جنہ آقا دی اتباع نہ کلمہ نبی سے دی اتباع نہ جنہ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور جنہ آقا کہ اللہ وحدہ اللہ شریف ہے اور محبوب دی ذات پاک اللہ کے آخری اور سچے نبی ہے اور سارے صحیح بعد جہاں دے اندر بھی کوئی نبی آمد ہے جنہ لوگوں نے ایک عقید ہے اور جنہ لوگوں نے صرف دی آنکھ میں آقا دی اتباع میں دیدار کی ہے اور جنہ لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں وفا کی ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا چاہے وہ لوگ راہ مشرق کے یا وہ لوگ راہ مغرب کے چاہے وہ لوگ راہ شمال کے یا جنوب ہے وہ جہاں جتنا ہی راہ رنگ ہونا دا کالا ہوئے یا گورا ہوئے عربی ہوئے یا اجمی ہوئے ایک دفعہ ہینا چیزہ دی پابندی چکر ہے کائنات کے اندر میرے محبوب کی ذات پاک میں وفا دا اظہار چکر ہے دنیا لگ انہاں دے ایمان کو تسلیم نہ کرے انہاں دے ایمان کی گواہی میں خدا پاک اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جنہاں لوگوں دے ایمان دیا گواہیاں لکھیں اور جنہاں کو وعدہ اللہ شریف کی ذات پاک نے فرمایا یہی لوگ ہیں جڑے میرے سائیں دے غلام ہیں اللہ کریم کی ذات پاک نے انہاں لوگوں دے وچوں کیسی مقتدر شخصیات کو چنے جنہاں نے سب تو پہلے آقا دی ذات پاک کی غلامی دا پٹا گلے کا تھا اور راندی دنیا تک سرکار کے غلام کے لسٹ کے اندر صفحہ اول کے اندر پہنچے
تو تمام محدثین کرام یہ بات ہوتے متفق ہے۔ آپ نے فرمایا جو پہلی شخصیت نے آقا دی اتفاق کا کلمہ پڑھ کر اپنی غلامی کا اظہار کیتا ہے تو سرکار بھی پاک بارگاہ جو سیدنا صدیق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک آپ نبی سے ذات پاک نے کہ پہلے ہی غلام ہیں جنہوں نے قرآن کی آیت تے مبارکہ دے اہم مطابق ایمان کیا دنیا کے اندر جتنے لوگ آسن بقیہ لوگ سارے ہی بات ہوتے تیقن کرتے ایمان ان کے آسن اور راندی دنیا تک رفتارہ دی اتفاق والمنہ دا ایمان ہی کیفیت نال قبول کرے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق علیہ السلام دی اتفاق دا کلمہ پڑھائی تا این آیت پاک دے اہم مطابق کلمہ پڑھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اللہ دی اتفاق نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم تاری پاک بارگاہ کے اندر جتنے لوگ حالت ایمان کی کیفیت حاصل اگر کئی بندے دے ایمان کو میں خدا کی ذات پاک ایمان قبول کرے سا تو وہ ایمان بالغیب قبول کرے سا سیدی حضرت ابو بکر صدیق نے آقا کی ذات پاک دے علم غیب کو مننے پر میرے پاک نبی کا کلمہ آپ نے سیدی پاک بارگاہ میں ایک عرض کہنے کی تھا کہ یا رسول اللہ میرے کو اپنا معجزہ دکھاؤ وال کلمہ پڑھ سکتا آقا میں درخت تو ٹور دے دیکھ سکتا وال کلمہ پڑھ سکتا آقا میں چند کو ٹکڑے تھیلا دیکھ سکتا وال کلمہ پڑھ سکتا مگر حضرات محققین کرام فرمیدن کہ سیدی حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھائی تا کئی چیز دے دیکھن دا مطالبہ کہنا کیتا ہے پر نہ ہی کئی چیز دے معجزے دا اظہار کیتا ہے کہ میرے کو معجزہ دکھاؤ بلکہ اڈو میرے صحیح آقا کہ میں نبی ہوں تو اڈو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اصل توڑے ایمان گھن کے آنے ہیں مگر اصل توڑے ہوتے ایمان کی کیفیت نال گھن کے آنے کہ تو کو اللہ دیتے پاک نے ہے علم عطا کیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیتے پاک نے آقا سے دیتے پاک دا جڑا کلمہ پڑھائے وہ ایمان ہے پڑھائے ہی وجہ واسطے اللہ کریم کی ذات پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک کو جڑا ایک عظیم مقام تے رتبہ عطا کی ہے وہ نبی سے دی امت پاک کے اندر کئی کئی ہے کیونکہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ذات پاک نے فرمایا انت ابو بکر عینی سرکار ذات پاک نے فرمایا جے میری امت پاک کے اندر میں محمد کریم دی آنکھ کو دیکھنا ہوئے نا وہ صدیق اکبر اور جب اس صحیح آنکھ میری آنکھ ہے نساو تا صحیح کوئی بندہ ہونا دے ایمان شک گھنتے حاصل ہے کہ آنکھ انسان دے جسم دا جز جنہیں کو سمجھ طرح ہی آنکھ سکتے ہیں صدیق کا صحیح دے جسم دا حصہ ہے کون شخص ہے جڑا حصے تو انکار ہے اور کون شخص ہے جڑا صحیح دے حصے تو اپنا اعراض کرے اپنا منہ موڑے قیامت تک جتنا جماعت آل سنت کے لوگ پاتے ویسے نا انہاں دی زبان تے صرف ہی کوئی جملہ ہو سی اسا صدیق کو ایویں مننے نہیں جی میں اللہ منوائے سبحان اللہ اسا صدیق اکبر دی ذات پاک کو ایویں تسلیم کرنے جی میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے سب کو تعلیم دیتی ہے تو جماعت آل سنت کا ایک جڑا عقیدہ ہے نا کہ کائنات کے اندر اپنی طرف کو کہیں نہیں آیا کہ اللہ کریم ذات پاک نے جڑا سب کو عقیدہ ایک متتل عطا کیتے ہیں اے عقیدہ اللہ دے قرآن تو ہی ثابت ہے محمد نے فرمان تو ہی ثابت حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک آپ بھاوے نبی سے ذات پاک دے اتنے پیارے صحابی اور اتنے پیارے نبی ذات پاک دے خلیفے اور نبی دے پہلے صحابی ہے مگر آپ دے کول ادب کمال ہے اور آپ دے کول نبی سے ذات پاک دی بارگاہ دی تعظیم کمال ہے یہ نبی سے ذات پاک دے بچپن دے یار ہے سرے کے چاہتے ہیں نبی سے دے چھوٹے ویلے دے یار ہے مگر جڑا بندے دا چھوٹے ویلے دا یار ہوئے نا وہ دیا اجکل نہ ہوئی ہوگی وہ بندے دے نال ہر طریقے دے نال پیش آندے مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فرمیدن بھاوے آقا دی اتفاق دے نال چھوٹے لادی میں نسبت اور دوستی رکھی ہوئی آئی مگر میں نبی سے دے سامنے کھڑا اپنے ساختہ بولیدہ کہنا وہ دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا دی وجہ یہ کو چاہیے کہ نبی سے دا رو بھی اور آقا دی اتفاق دی حیبت بھی اتنی آئی اور سرکار دی اتفاق دا رو بھی اقدس اتنا ہی کئی بھی جرت نہ دی آئی کہ صحیح دے سامنے کوئی بدنہ بے ساختہ جملہ ادا اور یہ وجہ واسطے توارے میرے مصطفیٰ کریم دی اتفاق کو اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ محبوب کائنات کے اندر میں رب تعالیٰ دی اتفاق میں 5 چیزاں محبوب تو کو ایسیاں عطا کی دیئے جنہیں کئی نبی کو کہیں گے
نبی صلی پاک نے رب کی پاک بارگاہ میں عرض کیا اللہ وہ پہلی چیز کیا ہے تارے میرے مصطفیٰ کریم پاک کو اللہ نے فرمایا محبوب انما بعثت معلما میں رب تعالیٰ دے پاک نے تو کو پوری انسانیت کا معلم بنایا پر یاد رکھو جڑا معلم ہوندے استاد جڑا استاد ہوندے اودے کول علم زیادہ ہوندے اور تا پھر اللہ تعالی مولوی بھونک دے بیٹھے کہ امید مانا ان پڑھ دے نبی کو تا کشے دا پتہ ہی کہ لاتیا تیرے پتر دے ہاتھ وچ موبائل چلے ان کو بٹن دا پتہ لگ نہیں دے ویری محمد نال عدالت مصطفیٰ نال تے جڑا سائیں دی ذات پاک دے تے اتنا کچھ تعلق کرے بھاوے بڑی داڑھی والا ہوے تے بھاوے بڑے پٹکے والا ہوے اساں کو باخی نہیں مرے دے اساں کو جُتی پالش واسطے نہیں دے تے جڑا چلے دا کھوتا ریڑی ودا ہوے تے کرے دا جُتی پالش بیٹا ہوے تے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھے سنیاں دے سر دا تاج کیونکہ نبی سے دی ذات پاک کو اللہ دی ذات پاک نے جڑا کمال ایک عطا کیتے کہ نبی سے دی ذات پاک پوری انسانیت دے معلم اور جڑا معلم ہوندے اللہ کریم ذات پاک کو علم عطا کرے اور نبی سے دی ذات پاک تا رب دی پاک بارگاہ جو تمام انبیاء کلام وچوں ایک اور نبی ہیں جنہاں کو علم میرے اللہ آپ دے جنہاں بارے اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا محبوب تو کو جہان جو کئی نہیں پڑھایا تو کو تو میں پڑھایا اور جے کو رحمان علم دیوے بھلا اندے ایمان دے اندر اندے علم دے اندر کئی قسم کا شک کی سکتے کوئی اگر شک کرنا چاہسی تو ہمیشہ واسطے میرا ایمان تو خارج ہے اندہ ایمان ہی قابل قبول کہنی اور بلکہ اسا تو کو حلالی تک کی تصور نہیں کرے دے کیونکہ حرامی گستاخی کرے تو کرے حلالی تک کرنا نبی دے غلامہ دی گستاخی میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو سن پوری انسانیت دے معلم بڑھتا تشریف کہنا ہے اور جڑے معلم ہوندے وہ اپنے شاگرد اپنے تلامذہ کو اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے طالب علم کو سکھے دے کیونکہ ان کی جو خود نبی ہے آقا ذات پاک نے اپنی امت کو سکھائے تو میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک نے اپنی امت کو کیا سکھائے تو نبی سے ذات پاک نے 23 سالہ زندگی مبارک کا مطالعہ کروں 23 سال بھی سادہ عقیدہ اجازت نہیں دیتا بلکہ 63 سالہ زندگی مبارک ہے اللہ اکبر جی سائیں کی 63 سالہ زندگی مبارک ہے ہر زاویہ نال پاک اللہ اکبر اگر آقا ذات پاک نے اعلان نبوت تو پہلے والی زندگی لے کو چاہ تو ان کی گواہ تا سیدہ ام المؤمنین اما خدیجہ تانے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک آجا نبوت تا اعلان بھی کہنا کہتا ہے یہ بھی کہنا ہے کہ میں نبی ہوں مگر وہ وقت عرب کی سرزمین ہوتے اگر صداقت و دیانت و شرافت نہ ڈال کوئی ذات مکہ پاک مشہور آئی تو وہ سادہ نبی نام نہ مصطفیٰ کریم ذات پاک ہر بندہ آپ نے ہوتے یقین کرے رہا ہے اور ہر بندہ آپ نے ہوتے بھروسہ کرے رہا ہے بلکہ ای طریقے نال آگا چاہ ہر بندہ آتا ہے یہ لوگوں کئی کوئی امانت نہ رکھائے کوئی امانت چاہتے بھاگ میں سے کوئی امانت چاہتے کھا میں سے اگر سب تو زیادہ مکہ المکرمہ دی سرزمین دے اندر امانت دار کوئی شخص ہے وہ عبداللہ دا بیٹا ہے جنہا نام محمد ہے ایسا سنی فخر نال آگ سے دیو سالہ نبی تارے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک دی خدمت دے اندر حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ جو کہ آقا دی ذات پاک دے نام اجا آپ دا عقد مبارک بھی کہنا تھی آئے سیدی ذات پاک دا نکاح بھی کہنا تھی آئے آقا دی ذات پاک اجا زوجیت رشتے دے اندر داخل بھی کہنا کی تاہی مگر ای پاک بی بی مکہ المکرمہ دی سرزمین دوتے ایک کبیر رئیس امیر تجارت والی بی بی ہے تاجرہ بی بی ہے اور اتنا کچھ آپ دا مال تجارت دے اندر شامل تھی دائی کہ لوگ آپ کا نام صرف سن گنے رہا تا مال ہاتھ ہاتھ گھن گنے انہوں کو یقین ہے کہ جی میں بی بی آپ پا کے ادھا مال جتنا بھی منڈیاں میں آنے سارا داغ تو بھی پا کے سارا ایبا تو بھی پا کے اور میں تارے کو پوچھنا چاہنا عورت دا نام منڈی ای وجہ واسطے مشہور ہے کہ انہا مال منڈی دے اندر ہمیشہ آندہ ہی سونا ہے آج ایسا پاکستانیہ دا جڑا مال ہے غیر ملکہ منڈیاں قبول کرنا ہی چھوڑ دیتے اور انہاں تا بندے کو قبول کرنا ہی چھوڑ دیتے اور آہستہ آہستہ ان لسٹاں بھیجنے دے پہ اور آہستہ آہستہ وہ علاقے دی ضلع دی صوبے دی لسٹاں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ ای صوبے دے لوگ نہ آمین ای ضلع دے لوگ ہی نہ آمین یارو او بی بی دے مال منڈیاں چ قبول تھی وجہ
اسا مسلمان غیر ملکہ دے اندر اپنی اسلامی ملکہ دے اندر اگر قابل قبول نہ ہو قبول ہی نہ ہو تو تھوڑا جہاں اسا اپنے گریبانے جھانک کے دیکھو سارے کوئی کمی تو ہو سی سارے کوئی عیب تو ہو سی سارے دے اندر کوئی کوتاہی تو ہو سی نا اگر ساکو غیر ملک اسلامی ملک نے قبول کرنا چھوڑ دیتے تو بندہ تھوڑا جہاں اپنے آپ تو تے سوچے تو صحیح میرے جو کمی ہے کیا میرے جو نقص ہے کیا انہاں دے مال منڈیاں چ میں کوئی سارا نہ ہی غیر ملک ہے نہ داخل تھی ہے تو تھوڑی جی سوچنے والی بات ہے کہ ایسا اپنا تو کچھ نہیں پہ کریں دے مگر ایک یاد رکھا ہے اپنی نسل کو ہمیشہ واسطے خراب ضرور کریں دے یہ بات تو تھوڑا جی غور کرو کیونکہ ایسا پاکستانی لوگ ہیں اور پاکستان کا جڑا پاسپورٹ ہے وہ ای وقت دنیا دے 99 نمبر کو تلے گر چکے مطلب تو ساکھ ہے کہ سارا نام اچھا ہے بس تھوڑا نام صرف چوک اچھا ہے تھوڑا نام صرف ہوٹل تے اچھا ہے تھوڑا نام صرف چولہے دے اچھا ہے تھوڑا نام چولہانے چچا ہے تھوڑا نام صرف کچن چچا ہی باقی بہر ملک ہے ساری قدر بھیڑ بکری دی طرح کو نہیں گھاٹ چلو بے ملکہ دے اندر بھیڑ بکری کو تا گدہ میں دے ساکو تا اتنا ذلیل کیتا میں دے کیسا تو خدا سی نہیں سکتا آگے بندہ ایئرپورٹ تے لاوے آ تا وہ دی چیکنگ بندے کریں دے اور تواری چیکنگ بندے نہیں کریں دے تواری چیکنگ کتے کریں دے تو سا اتنے گر چکے ہیں اور تعالیٰ میار اتنا گر چکے یہ وجہ کیا ہے اساں جنن دا اللہ دے در دے کو گرنا چھوڑے رب دی ذات پاک نے سب کو انسانیت ہی چکی رہا وحدہ اللہ شریک دی ذات پاک فرمائے آج بھی اگر اپنا کھویا ہویا مقام اور اپنی گئی ہوئی عزت کو حاصل کرنا چاہنے وظائف نہ کر چلے نہ کر میری پاک بارگاہ سے لنگا تو اگر میرے اگو جھوک ویسے جی پوری کائنات کو تیرے قدم دے اگو نہ جھکاما میں کوئی محبت نہ اگر اسا اپنا مقام کھو چکے ہیں تو سارے اندر ڈھیر ساری غلطیاں ہیں سارے اندر ڈھیر سارے نقص ہیں آج اسا اپنے اسلاف کو دیکھوں اپنے کاملین کو دیکھوں اپنے آئمہ کو دیکھوں اپنے بزرگوں کو دیکھوں اپنے اساتذہ کو دیکھوں اپنے مشائقین کو دیکھوں صالحین کو دیکھوں مقربین کو دیکھوں محدثین کو دیکھوں اور حضرات صحابہ کرام کو دیکھوں کہ آج انہوں نے مزارات زمین دوتے موجود ہیں اور گلی دی نکر دے وچ انہوں نے مزار موجود ہے مگر دنیا دا امبو ہے کثیر ہے بندے مان دے نہیں راش ختم تھی دا نہیں آخر وجہ کیا ہے یارو دنیا جو باقی دا مولوی ہے بابا خادم رضوی کوئی عجیب تک ہے ویل چیئر تے بامن والا شخص ہے مگر دسمبر دی ٹھٹر دی سردی اچ بہتے انہیں پوری دنیا کو پیدل کر کے نظاری تا آگمہ وہ اسلام آباد دے لوگوں سارا منیسٹی تے مالی کا بنیا دا محمد دی وفائی کا سبحان اللہ غلامی بھی کم حاصل آج جہان دے اندر نام کیا ہے آپ کو بھامے ایک محلے دی مسجد دے کمرے کے اندر دفنانی تاگے مگر اس شاک دا رشنی بات دی دلیل ہے کہ جوان آج بھی غلامہ کو سمیدہ ہی بیٹھے تھے فیض محمد بنے آج اصلا زندہ بندے ہیں سکو کوئی گردہ نہیں سکو کوئی لکھدہ نہیں سکو کوئی سلام نہیں کرے گا مگر جڑے زیر زمین دفن کی چکے ہیں حافظ جمال دی قبر تے رشنی شاہ رکن عالم سے دی مدار تے رشنی مندار بہاو دین لجپال کریم دی مدار تے رشنی مندار حضور قاسمی لجپال کریم دی مدار تے رشنی مندار باب شیر شاہ سے پر رشنی مندار تو سا جیدے بیٹھے ہوئے توارے دیر کوئی آندہ نہیں وہ جوان زیر زمین ستے پہنو تو کوئی روک دا نہیں کچھ صلاحیت ہے نا کچھ گیٹس ہے نا بالو چپ کر وہ بالو چپ کر وہ انہاں دے اندر کچھ صلاحیت ہے انہاں دے اندر کچھ صلاحیت موجود ہے اور انہاں دے اندر میگنیٹ موجود ہے اور انہاں دے اندر میگنیٹ تا آلج پاتی میں دے انہاں چ روحانیت موجود ہے اور روح نال چھکے دے بیٹھے تے غلاماں کو اللہ دی پاک بارگاہ چ دے دے کے بڑھنے اللہ دی ذات پاک نے ہمیشہ واسطے آقا کریم دی ذات پاک نے غلامہ کو تشخص عطا کیتا ہے عزت عطا کیتی ہے مگر جڑی عزت اساں ہولے ہولے کھوندے ویندے ہیں تے ہمیشہ واسطے اساں ذلیل و رسوا ہوندے ہیں ایک دفعہ اٹھو جی کو اقبال فرمیندے میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاف عمرہ کے در و دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جگا دو اللہ اکبر آپ نے یہ نہیں فرما اٹھو میری دنیا کے امیروں کو جگا دو نہیں آقا بلکہ آقا نے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اگلا ایک جملہ علیہ فرما کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو
حضور عمرہ امیرہ کے دروازے کیوں کھڑکاؤں؟ آپ نے فرمایا امیرہ دی دولت اتنی آ چکی ہے، انہاں کو دولت دا نشہ اتنا مل چکے، وہ نشے جو گوپ میں سنتے پہلے اگر انہاں امیرہ کو جگاوان والا ہو سی تا کوئی غریب ہو سی۔ بابا خادم رضوی دی عظمت کو سلام پیش کرا۔ آپ کہیں امیر گھر نال تعلق نہ رکھ دیاں، پتر تا غریباں دا ہے مگر جگہ اتنی گھن گئے آج جڑا دھڑکدا دل کھڑے اندے دل دی دھڑکنے چ دھڑکدا بابا خادم رضوی یار یار کیا بات اللہ اکبر تو اپنے بزرگوں دے ہاتھ نہیں پہچان سکتے کہ اگر بابیا کے نہ تو کوئی چوک ہے جسے تک غلط نہ ٹور دے ویندے ہیں تو قسمت کو ماتم کرو کیسا اپنے پاک نبی دے نہ دے ہاتھ نہیں سے چاہ سکتے۔ پارٹی دا کوئی لیڈر آوے نا تو میرے خیال دے ہر بندہ کوشش کرے دے ان دی پارٹی دا جھنڈا لا رہے سی، بیچ لا رہے سی، فلیگ لا رہے سی، علامت تی نشان لا رہے سی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں تیرا سپورٹر ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے میں تیرا ووٹر ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے میں تیری پارٹی دوتے مارو مٹن والا ہاں۔ تو میرے خیال دے عاشقاں کو ادھا چاہیدہ ہے نا جلے سائیں دا نا آونے نا ایک دفعہ تھوڑا گیا اپنے ہاتھ دا جھنڈا بناتے سائیں کوئی آگ لے وین سونیا ایک دفعہ آگ پتا سائیں غلام ہونی ہاتھ بارگاہ دے اندر ہون بھی موجود ہے مگر کیونکہ ہمیشہ واسطے انسان متکبر نہیں اور انسان تکبر دا پتلا ہے اور انسان کے اندر تکبر کٹ تے بھر آیا اور انسان کو چاہیے اگر دنیا کے اندر نام پیدا کرنا چاہتے تو اپنی زندگی کو تکبرانہ انداز نہ گزارے بلکہ عاجزانہ انداز گزارے اور جے کوئی اقبال بھی فرمے دے مٹا دے اپنی ہستی کو کر کچھ مرتبہ چاہے اللہ اکبر مٹا دے اپنی ہستی کو تے ساری ہستی ہے کیا اللہ اکبر اگر انسان صرف اپنے آپ دے اتے غور کرے چاہے یا اپنا مطالعہ کرے چاہے نا تو میرے خیال دے پانی دے بلبلے تو علاوہ ایسا کشک ہے تے پانی دے بلبلے دی چوکی طاقت ہوندی ہے جلے پانی دا بلبلا پانی دے اتے ہوندے نا یا ہی بھج دے ویندا یا ہی بھر دے ویندا مگر وہ بلبلا صرف ایک شے کو ڈر دے اللہ کرے ہوا دا جھونکا نہ آوے سرے جدن اللہ کرے ہوا دا جھولا نہ آوے جو ہی ہوا دا جھولا آندے تو بلبلا ختم تھی ویندے اوندا نشان ہی کہنی ہے اللہ دیتے پاک میں تو صرف ایو کچھ تیری حیثیت ہے ایو کچھ تیری اوقات ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم پہ کو تو ترسا تے کو کیڑی شے غرہ کر دیتے کیڑی شے تے کو پھوتے تے آبادہ کر دیتے پچھاں والتے دیتے تیری اوقات ہے پچھاں والتے دیتے تیرا تشخص ہے کیا پچھاں والتے دیتے تیری حقیقت کیا ہے اگر تیری اصل تیری حقیقت کو دیکھ دیتا ونجے تو تو تا ایک پانی دا گندہ نیا قطرہ ہمیں اگر کپڑے دے لگیا تا کپڑا ہی پلید جسم دے لگیا جسمی پلید برتن دے لگیا برتنی پلید زمین دے لگیا زمینی پلید یہ تا میرا ارادہ تھے کہ میں رب تے کو شائع بناواں اور جلے میں رب تے کو کالا بچ ڈھالے تے کو سانچے چ ڈھالے ول میں رب ڈال تے پاک دے تے کو سچے چ پاتے تے تیری وال جڑے شکل تخلیق کرتے ماں دے ڈھیڈے چ باہر کڈھے ہن جیڑا تے کو دے دے یاد میں کو سبحان اللہ کیا بات تو دسا تو دسا تے تیری حیثیت کیا ہے تیری وقت کیا ہے تو اگر شکر ادا کرنا چاہنے تو غیراں دا شکر نہ کر میرا شکر کر کہ میں تے کو اتنا سونا بنائے کہ میں رب تے کو آپ چا آکھے کہ انی جاہل فی الارض خلیفہ اے میرا نائے سبحان اللہ بھائی زبانے چاہتے ہیں اے میرا خلیفہ ہے اے میرا قائم مقام ہے بل تیری عزت بلند کی دی تے کو بنا تے چھوڑ کہیں نہیں دیتا بل میں آپ چاہ کے للملائکۃ اسجدوا اے ملائکہ جی مولا آپ میں آؤ میرے آدم کو سجدہ کرو بل میں فرشتیاں کو آکھے میرے کو جھکو سبحان اللہ ایک وقت آئی تے کو میں رب دی رہتے پاک نے فرشتیاں دے اپنوں نہیں جھکا دیتا بلکہ فرشتیاں کو تیرے کو جھکائے آج تائیں وقار ہی اپنا کھو گئے آج اپنے عزت ہی گھٹا گئے آج تے کو کوئی سلام ہی نہیں کرے گا آج تے کو کوئی اہمیت ہی نہیں رہتا بھاتی لوگوں نے تیرے انٹرنٹ بند کر دیتے ہیں نا تے کو مقام تا اے دیتا ہم تو کیڑے پاسے لگ گئے مولا ہن کھویا ہویا مقام واپس گرنا چاہنا کیا کرا
اللہ دے پاک نے فرمایا ول آ ہن میں خدا تے تو دساواں تو ہن جتنا زیادہ میرے اگو جھکدا آسے میں رب تیرے اگو اپنی مخلوق کو اتنا زیادہ جھکے اگر انسان آج بھی بلند تھیمنا چاہے نا تو ول اودے اگو اچھی گچی نہ کرے اگر اودے اگو بلند تھیمنا چاہے تو سرے کے چاہتے ہیں اپنی گچی دے وچ سریا نہ پاوے اگر بلند تھیمنا چاہے والا سینہ تام تے نہ رکھے اگر اودے اگو بلند تھیمنا چاہے ہن زیادہ جھک اور جتنا زیادہ جھکدا آسی اللہ دے پاک لوگاں دے دلاں وچ اتنا زیادہ بلند کرے تے جڑا جھکنا ہے کہ انسان دے اندر ہمیشہ حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاج دار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک فرمائے دے یہ جڑا اکڑنا ہے نا یہ مردہ دی صفت ہے تے جڑا جھکنا ہے نا یہ زندہ دی صفت ہے اودے اگوں آکڑے نہ کرو سبحان اللہ سرے کے بہت طرح دے اودے اگوں اکڑی تے نہ رہیا کرو اودے اگوں جھکتے تے جلے اودے اگوں ہی جھکنا تو ول دساؤ تے صحیح جیڑا ہوے جھکن والا ول کو آکڑ والا چنگی نہیں اکڑی دے کیوں تھیوے ول نارے کیوں تھیوے دے ول خرا کیوں تھیوے دے ول اودے اگوں اپنی گچیاں اونچیاں کیوں چا کرے دے او وحدہ لا شریک دی ذات پاک فرمایا اگر تم میرے اگوں اپنی جبین اپنا متھا اپنا نک زمین تے رکھ کے رگڑے سے جا سرے کے کرنے رگڑے سے جا ول ہکو زبان تو جملہ علامے سبحان ربی یل آلہ ادو لفظ تیری زبان تے آسی جے لوگاں دے دلاں میں جتے کو زندہ نہ کران تا رب بھی قرآن کو پوچھو قرآن کا ساتھ سے چوکی دفعہ جھکوں فرمایا میں خدا دی ذات پاک دا وعدہ ہے اگر تو آگے سے فجر لے جھک سے ظہر لے جھک سے عصر لے جھک سے مغرب لے جھک سے عشاء لے جھک سے تہجد لے جھک سے چاشت لے جھک سے اشراق لے جھک سے اوابین لے جھک سے صلاۃ حاجات لے جھک سے صلاۃ کسوف لے جھک سے نماز استسقاء لے جھک سے سبحان اللہ اکبر میں گردا بیٹھا پریشان تک کہہ نہیں دیتا سبحان اللہ بڑے سارے لوگ بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کر کے دے بعد چسا چاتی رکھ دے اے وال کے جنیا چسا چاتی رکھ دے بلی نہ چسا کو پکایا ہی کرو بلی یاد ہی کیتا کرو وال چس چاتے نا بلی میں انگل مار کے وال انگل میں کو بھیج چھوڑا کرو وال سنا کرو وال سنتے نا انہاں لفظ کو وال پکایا کرو پکا کے اپنے بالا کو آکھا کرو آوے جسیلا مولوی تے کو سنا آج 10 سالہ تے کو مولک سنا ہوا تے میں بالکل سلیس سادہ سکھا لفظ تو کو دیندہ ہی ہوا تاکہ بندے زیادہ سن دے آمین تے اپنے دل دی تختی تے لکھ دے آمین تے میں بالکل پینڈو جے مولوی کو گھر میں دے دعا دے دے سبحان اللہ سادہ تکا کا کم ہی ہو جے وگرنہ سکو کون جان دائی ملتان ایک بندائی ایمان نہ لگر گھنٹہ گھر چوکے جی کھڑ رہے نا ساری نمہار میں کھڑ رہا ساری نمہار میں ایک تغاری چاہ کھنا بیلچا چاہ کھنا گٹو چاہ کھنا ایک میں میرے کھانا دے گھڑمالا چاہ کھنا دلے وال شے والی چاہ کھنا گنچہ منچہ چاہ کھنا آپ نے میں کو ڈیلی بیس کی بنیاد ہوتے مزدوری واتے دا سڈو سارے مخ مارتے چلے ویسے کوئی سلام تک سیتے ہاتھ نال کہنا کرے سی آمد رضا آج گڈی تو باغ چلانے لوگ پھلنا دیا پتیاں سٹیں دیں گالے چھ ہاں پہنے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے نام دی نسبت دے نال ٹیک سوچنا کے بلے ہندن جہاں میں تو سون ہے امیر منشتی دا مالک ہے آخر دنیا تیری اتنی پہچان تے سنان کیوں پڑی کرے دیئے ایک کو جملہ علات ہے اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہنا کہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون بنایا میری زندگی فسانہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر سریکی بیلٹ دا بابا تول بیت رہا دے وادے واہ بھی کانیاں میں تیرے نام ہوتا نیتے کون کمینی نے جان واہ بھی کانیاں میں تیرے نام ہوتا نیتے کون کمینی نے جان دسی میرے گل پٹا تیرے نام والا میرے گل پٹا تیرے نام والا اللہ اکبر میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سجان دسی تیرا نام لے کے لنگ پار ویسان میں نو آسرا تیری شان دسی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض کی آج بھی اگر بندے دی دنیا دے اندر پہچان ہے سنیان ہے تاکہ بندے دی اپنی نہیں اور نہ ہی محنت کے طور ہوتے نہ ہی کردار کے طور ہوتے آج بھی
اگر بندے دی پہچان ہے تو نسبت مصطفیٰ سبحان اللہ عزت مصطفیٰ نالے تا آقا کریمیات پاک اللہ نے فرمائے محبوب غلامہ کو جھکیں اللہ سے چلو جھکوں کیڑی جگہ دے جھکوں فرمائیے مسیحتاں بنوائے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو نا اللہ سیدھا گھر ہے اللہ کا گھر ہے نا مسجد ہے نا خانہ خدا ہے نا محبت خانہ ہے نا عبادت خانہ ہے نا اللہ نے اتباع فرمایا یہ بھی حرام ہے اگر بندہ حرام دا سے مطالعہ کرے تھا نا جیڑا مکہ المکرمہ دی سرزمین دا حرام ہے وہ دی ایک حد ہے وہ دی ایک باؤنڈری ہے وہ دی ایک برج ہے وہ دی ایک نشان ہے اتنا نشانیاں لگی ہیں کہ یہ حدود حرام ہے یہ حدود حرام دے بارو ایک جنگلی ہوتی ہے اگر مفسرین کرام دے تفسیرہ پڑھو نا کمال دیا باتاں ملدی ہیں جلے بارو جانور ودے ہوئے نا مثلا کتا ودا ہویا تے خرگوش ودا ہویا سرے کے جن سیڑ ودا ہویا تے کتا اگر سیڑ دے پیچھو بھاج پویا سیڑ قابو نہ آویا تول او بھجدا نا گور اچ نہ ولدا ہے بل سوراخ اچ نہ وڑدا ہے او کہیں درخت دے منڈ اچ نہ وڑدا ہے حرام اچ وڑ گیا جڑے حدود حرام اچ وڑیا کتا چھوڑ دے تول اونے کو باقی جانور پوچھتے ہیں اے لسا تو جلے اپنے آپ کو بچاؤنا چاہنے حرام اچ کیوں آنے وہ کہ میں کو پتہ ہے حرام ہو جائے جتنا کتا ہی نہیں پکڑے اللہ اکبر ایک سرے کے چیک لفظ لینا چاہا وہ آدھے میں حرام اچ واڑا میں تا کتا ہی نہیں چاہنے تو پتہ نہیں مسیح جو جتی کون چاہے سوچنا دی بات ہے سوچنا دی بات ہے میں تو کہہ نہیں آتا کہ میں کو کھیل کے دکھاؤ اپنا ماتم کھاؤ کہیں پچھلی والا ایک گال بندے میں کو کی دی ہے ہاں کٹ دی گئے وہاں کہ پیر صحیح بندہ اگر کرانا دے مندر اچ ونجے نا جتی نہیں چاہدی بندہ مسجد اچ ونجے جتی نہیں بچدی دساؤ تسا کیڑی چیز دے تے گر چکے وے دساؤ تا صحیح سلام یار کتنا گر چکے ساڈا آئی کیو لیول کتنا آ چکے اساں کتنا کچھ ذلت اور رسوائی دے گڑے وچ پہنچ چکے ہیں کہ آج بندہ کوئی عام گیا مسجد وچ آندے وہ کوئی یہ فکر کہے نہیں کہ میں سجدہ کرے سا قبول تھی وے نہ تھی وے اور دے کاکا سجدہ تا تھی وے دی پر اے پتہ کہ نہیں جتی بچسی تارے کول پوچھنا چاہنا باقی لوگاں نے ساتھ بتا یار کیا بتا اللہ اکبر ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر حرم دے اندر ویسے ہی جڑی حرم سمجھتے ہیں ہرنی میری بات سمجھ آنی پئی سبحان اللہ ہرنی دے پیچھو اگر شیر لگ ہوئے نا شیروں کو پکڑن دی کوشش کریا تا ہرنی حرام وچ وڑنے دی تے شیر پیچھے چلا ویندا ہے ہرنی کول پوچھتے ہیں تو کیوں حرام وچ وڑنے وہاں کہ میں پتہ ہے میں کو کوئی شے کہنا بچے سی اگر رب دا حرام ضرور بچے سی پتہ چل گیا آج ہی اگر دنیا دی آفت تو اساں بچنا چاہنے ہیں نا کہ مسجد حرام ہو گئے مسجد حرام ہے اللہ فرمائے تو میرے حرام میں جا نہیں میں سمجھا تو میری پناہ ہے تاستا میرے کال دے جمعہ علی مارا ہی حرام ہے چاہیے اساتا بلکہ جمعہ علی مارا سالے چوارا دن 8 بھائی کرکٹ کھیلنے کا ٹائم میرے کال دے انہا بالا کو اگر اسا آکو چنا آوائے مسجد دی صفائی کرو اور کال سب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مگر جنہیں گراؤنڈ اچھ کھڑے ہونے تا میرے کال دے برسی دے ہوتے پلی او کیسے نے دے پیچ دے ہوتے ترکائی آپ کھڑے مرے نہ جھاڑوئی آپ کھڑے نہ صفائی آپ کھڑے نہ تے کو مبارک ہوئے تے کو پیچ دی صفائی مبارک جیڑا بال مسجد دی صفائی بدا کریں دے کو مسجد دی صفائی کریم دی ذات پاک دا وعدہ ہے اپنے گھر واسطے میں آپ عام یہ بندے کو مقرر نہیں کرے گا میں اپنے گھر دی مسجد دی صفائی واسطے نا خاص لوگوں کو مقرر کرے نا اللہ تیری جناب کام ہے جڑا تیرے گھر دی صفائی کرے آپ فرمائے میں وعدے کی دیا نا اپنے پیارے کو وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اسم وعدہ کیتا ہے إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم کو تے اسماعیل کو ابراہیم بھی نبی ہے اسماعیل بھی نبی ہے اساں نوح پیو پترا کو نبیاں کو وعدہ کیتا ہے ان طَهِّرَ بَيْتِي میرے گھر کو کوئی صاف نہ کرے اگر میرے گھر کو کوئی صاف کریں تو تساں نوح پیو پترا آج جڑا صوفی صاحب مسجد دی صفائی ودا کریں دے یہ نہ سمجھائے اپنے پیٹ پالن واسطے
اپنے روزی واسطے اپنے بالاں دی معیشت دا پہیا چلاون واسطے ودا کرے دے دنیا دے اندر اگر ان کی نیت ہو سی مسجد کی صفائی عام بندہ نہیں کرے گا اللہ دے نبی کرے دے رب دیاتے پاک نے فرمایا میرے گھر کو صاف تو چکر یہ تیرے دل کو صاف میں نہ کرا تو محمد ربی بچے مسجد کی صفائیاں کرنے چھوڑ دیتے ہیں مسجد آمنے چھوڑ دیتے ہیں بس وہ کوئی گھڑ کھاں گھڑ کوئی رہ گیا مسجد ہے وہ ساری زندگی وہی گول چھرے اڑائے بلو جنہیں آخر بہ گیا جوڑ سارے ختم تھی گئے سرمیل بج گئے ساری رنگڑ واہ حرکت آ گئی جے کو پیر بلے شاہ سے بیٹے فرمیدن آیا بڑھے پا گئی جوانی جاگ پیاں سے پیڑا آیا بڑھے پا گئی جوانی جاگ پیاں سے پیڑا اس کمائی جو کی کر سن سونڈ جوین ہرین جلے جوانی آئی انہیں بان بھی لے گئی جلے جوانی آئی انہیں گرم چھانے آئی جلے جوانی آئی انہیں بڑے پل چلانے کرتے لگتی آئی جلے جوانی آئی انہیں کل کرتے گراؤنڈ دے ملتا آئی جلے جوڑ حرکت کرنے بند گئے ٹھیک ہے ہاتھ چ راشا آ گیا سر چ حرکت آ گئی ہن مسیح چ بہ گیا ظالمہ ایتا شیر دے ڈنگ ڈہ پوین ایتا اوہ شکار کو توبہ چا کرے دے آدھے میری ہن بس ہے مزہ تا ہے جس میں طاقت پوری ہوئے پاسوے چ قوت پوری ہوئے سر دے اندر ہمت پوری ہوئے دل دے اندر تقوی پورا ہوئے بل سجدہ کر تیرا ایک سجدہ ہزار سجدے تو زیادہ بہتر پاک بارگاہ اللہ دی جناب وچ آمنا ہی چھوڑ دیتے رب دی پاک بارگاہ وچ جھکنا ہی چھوڑ دیتے کاش اسا ایک دفعہ اپنا یہ ہویا مقام بل حاصل کرو اور یہ لوگ اپنے مقام کو حاصل کرنے دی کوشش کریں اور اللہ دی تے پاک انہاں دے دل دے اندر کاملین دی محبت چاہیے ہر بندے کاملین دی محبت آتی ہے پر ہر بندہ تلاش چھوڑے ہر بندہ گلیندہ ودا ہونے میں کدی نہ کدی ونجاں تے اللہ دی تے پاک میں کوئی ہدایت دے رستے تے گام سمجھ ملتان دی سرزمین دوتے ایک جگہ دوتے ترائے بندے آپس وچ ملے اور انہاں دی ملاقات تھائی جلے ترائے بندے آپس وچ ملے ایک بے کو پوچھو نہیں وہ کاکا تیرا نام کیا ہے وہ کہ میرا نام نجم الدین ہے وہ کہ تیرا نام کیا ہے وہ کہ میرا نام فرید الدین ہے وہ کہ تیرا نام کیا ہے آپ فرمان میرا نام بہاؤالدین انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات آپ نے فرمایا تو کی طرح نے وہاں کہ میں دجلات کروں وہاں کہ تو کی طرح نے وہاں کہ میں پتن تیرا نے اجود دھن دا پتن تیرا نے آپ فرمایا تو کی طرح نے وہاں کہ میں راوی دے کنارے تیرا نے ملتان والے ہوں تو نہیں خوش نصیبی ہے کہ جرا ملتان دا شہر آباد ہے کہ راوی دے کنارے تے آباد ہے آج بھی یہ راوی دے کنارے دے کی میں آباد ہے بندہ اگر بڑیاں پاکاں دے قربے کلے دے چڑھ کھڑے کہ تھوڑا جہا بندہ دور بین نال دیکھے جا تو والوی نظر راوی دے پانی دی چلک آج بھی نظر آسی اور پتہ ہی میں چل سی کہ میں جتنا اچھا کھڑا اور پورے ملتان دا ویو میں یہ قلعے تو دے رکھنا مگر میرے سر تو اتو والی پانی بندھا ہے اگر اتنے بڑے اچھے پانی کو اگر کوئی جھلی پہنتا جوان ملتان ہے جھلی کاموں کی دی پہن کہ تسا کو نکی جل جھلک کراچی دی لوگا نسا دیتی آئی انہاں کے جلے سمندر دے اندر طوفانیاں لہراں آندیاں پیاں اور ریڈ زون الرٹ کا دیتا گیا ہے اور الارم بجا دیتے گیا اور لوگوں کو عمارتاں خالی کرنے کا حکم دے دیتا گیا ہے کہ ہن جڑیاں اے لہراں آندیاں پیاں انہیں تک کراچی دا پتہ نہیں حشر کرنا کیا ہے مگر سارے لوگ ڈر تے محفوظ مقام تے پہنچ گیا مگر ایندے ہوتے ایک بڑا سارا جوان ستا بھی آئی جنہاں نام عبداللہ شاہ آپ نے فرمایا لوگوں ڈرا ہے نا کیونکہ جوان ہونی حفاظت علیہ سلطان پتہ چاہیے جڑے کاملین لوگ ہوں دے کہ ہمیشہ واسطے اللہ دی مخلوق دی حفاظت آپ کریں دے اگر کوئی علاقے دا چیئرمین ہو سی تو میرے خیال ہے اپنی یونین کونسل دا خیال کا رکھ سی اگر کوئی چاچا ایم این اے ہو سی تو میرے خیال ہے اپنے ضلع دا انتظام تے خیال کا رکھ سی اگر کوئی کاکا وزیر اعظم ہو سی اپنے ملک دا خیال کا رکھ سی کمال ہے ملتان ایڈے وڈے جوان سوتے میں کہیں خیال نہیں کی کیا بات کیا یہ سارے ہی سب کو کلا چھوڑ دیتے یہ ملتان آلیاں دی کچھ لاپرواہی ہے اور ملتان آلیاں دی کچھ اپنی قسمت ہے
کہ باقی لوگاں واسطے تھا بھاج کے ویندے تے بلیک ٹکٹ گننا پے ونے تا کالے چچڑا کو دیکھن واسطے گراؤنڈ وچ پہنچ گئے تے اگر حافظ جمال اللہ دا عرس ہوے تا ختم ہے جی ہے تے بہاؤالدین دا عرس دی تقریب ہوے تا دعا واسطے جی نیویں دے قاسمی لجپال کریم دا عرس مبارک ہوے تا کنا ختم بخاری ہے جی یہ تہاڈی اپنی قسمت ہے کیونکہ تارے دل وچ چھکے چوکے دی محبت ہے مگر تارے دل وچ کاملی دی محبت ہے اج ہی اگر ملتان آباد ہے تو یہ وجہ یہ سارا کردار یہ سارا صحرا خواجہ خواجگان قطب الاقطاب بہاؤالدین زکریا تو کی طرح نے وہ کہ راوی دے کنارے تو کی طرح نے وہ کہ میں اجودھن دے پتنگ تے تو کی طرح نے وہ کہ دجلہ تیرا نے آپ فرما دجلہ تیرا نے انہاں کہ جیا آپ فرما کی میں ہے آپ فرما بندہ بدا بولے سبحان اللہ اکبر آج سارے ملتان جو بندے رہے مگر میرے خیال ہے بندہ کوئی ہے کیا بات کیا بات بندے تو ہیں بندہ مگر بندہ کوئی ہے حضور بندے لبھوں بندے لاکھوں سے آپ نے فرمایا ہونی آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر ہے کیا دیکھے حضور لاکھوں سے آپ فرمایا بیٹھے حضور کہتے ہیں انہاں برکا پاتی بیٹھے لک کے بیٹھے چھپے بیٹھے اگر دیکھنا چاہنے پر سر دی آنکھ نہ دے دل دی آنکھ نہ دے حضور کوئی بیٹا ہے آپ نے فرمایا میں فلائی اوور ٹاپتا صحیح اللہ اکبر اگلا اساں ٹیکوں فلائی اوور ٹپن کہنا دے سوں مجھے آدھے تے جوان ملوا دے حضور ملتان دے پر چلے وجو آپ نے فرمایا ملتان اگر شروع ہی تھی دا پیاسی دا مجھے وچ ایک جوان بنا دیتے ہیں کیا بات سبحان اللہ حضور این چونڈے چلے وجو فرمایا ملتان ہے توری انٹری بعد چاسی پیر اسماعیل تو کو مل سے کہے بس ایک طریقہ ہے مگر تو صحیح بات ہوتے تھوڑا جا عمل غور کرو آپ فرمایا حضور کیا قوت دے لگ دے ہوئے فرمایا بندہ فرمایا کیوں آپ فرمایا بیعت کریں آپ فرمایا بیعت کریں کہ جی آپ فرمایا چلو ملتان پورے جو بندہ لگ دے بندہ نبی اللہ جڑے بابا فرید الدین گنج شکر آنا آپ حضرت عمر بن خطاب دی اولاد جو آپ نے فرمائی میں ودے لگ دے ہوئے آؤ تو کو بندہ ملواؤں آپ فرمایا کتا مل دے آپ فرمایا بلوچستان میں پہاڑا جو مل سے بلوچستان چلے گئے بندہ نبی اللہ آپ فرمایا ہون کتا مل سی آپ فرمایا چلا آلو بھائی ہون افریقہ دے جنگل ہے جو بولو اتنا ہی نہ ملے آپ فرمایا ہون بندہ مل سی آپ فرمایا جی آپ فرمایا کتا فرمایا شام مل دے بندہ نبی اللہ باب فرید الدین فرمایا آواز ہی میں بندے ودے لب دے ہوئے نوڈا مہینے تھی گئے تو کو بندہ ملوا فرمایا کت مل سی فرمایا بغداد کیا بات کتھا مل سی بغداد یہ چھوٹا چھوٹا لفظ بولو چھو کتھا مل سی بغداد آپ نے بغداد جلو انہا کہ جی آپ فرمایا چلو چل دیں بغداد شریف پہنچے وائن دے بندہ کوئی پوچھتے کوئی کامل کوئی پیر کوئی سرے کے چاکر جائے کوئی ترکڑا کوئی نہ سونا سونا پیر لگ دے راکے بڑے پیر اے سامنے پیر نما نما آیا بیٹے ہوئے آج کل نوی نوی دی ہٹی دکان چلیے بڑا راش ہے مریدہ دا بڑا بوئے کثیر ہے آپ جو ہی نٹھا بڑا سارا پیر گندہ لائی بیٹھے مرید گھٹے دے پہ لنگر چل دے پہ ڈھانڈے کوہیں دے پہ چکیاں چل دیا پہ دیکھا پک دیا پہ لوگ شاپر بھر بھر کے بالٹیاں لنگر دیا بھر بھر کے ہوئے دے پہ حضرت بابا فرید فرما دیکھا نسی جوان ہیت رکھڑا یہاں میں جوان نٹھونے جوان اکھیاں ادھیاں لوٹی بیٹھے دے ادھیاں کھولی بیٹھے آپ فرما میرے کہا دے ساری رات میں جگہ رہا ہے سبحان اللہ شب بیدار ایک بھائی زبانی چاہ دے تسرے کے جاندے ساری رات میں کہا دے جاگ دے کہ نہیں کو مخلوق خدا کو ٹائم دے میرے کہا دے جوان ہیت رکھڑا بس وہ دل لے تھاکے باب فرید دیا دل دیا تارا کے جوان تک پہنچے نہیں آنکھ کھولیے آپ رتی لال آئی رنگ پیلا زرد آئی آپ فرمائے نیند روزہ رکھ دے رات کو عبادت کرے جوان قابل ہے آپ فرمائے چلو دسترخوان بھی چھپے بھوک ڈاڑی لگی بدی ہے روٹی چھوٹی کھانگی نو اور جوان کو مل دے جوان پھیک دا نہیں جوان بیندہ نہیں جوان اپنا بسترہ گول کرے دا نہیں نا یا ہی میں دسترخوان تے روٹی کھاون واسطے بیٹھے تے ڈاڈا اللہ خلیفہ آگے اٹھا کے اٹھو پہلے نماز دا ٹائم ہے نماز اللہ اکبر ایک پیران کو زیادی پھوت ہوندی خلیفہ ایک کہیں دی ڈوئی نال ڈالا پیر تک کچھ قسمت اللہ پہنچے تک پہنچے پیر تک کی کشای قسمت تک نہیں پہنچے
اللہ اکبر وگرنہ ہر شے رستے چ لینا لینا کیونکہ پوری پیر دا خلیفہ ہی اتنا ٹائٹ کرنا ہوگا میرا منزل تک پہنچا مگر میں جٹائیں چھے گال میں ڈھم دیکھی نہیں بدا میں دا اگر پیران تے مولویاں کو خراب کیتے تا خلیفیاں کیتے پتلیاں کو خراب کیتے تا چمچے اچھے نہ انہاں دا پھکاری ہے اللہ اکبر کوئی شودے تانگیں کے اصلی تانگیں کوئی شودے بس لیلو شاکر ہے اصلی شاکر تے ودے اساں خلیفیاں دے قائل ہیں خلیفے کو منے نہیں ہیں پر پیر ہوئے تا قبلہ عالم ورگا ہوئے خلیفہ ہوئے دا شاہ سلیمان توسی حل پیر ہوئے تا خواجہ شمس الدین سیالوی ہوئے خلیفہ ہوئے تا بہر علی ریحان ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے فرمایا چلو بھائی خلیفے دی بناؤ روٹی شوٹی بعد کھاسو نماز پڑھن واسطے جوان مسجد پہنچے نماز پڑھ کی دلیں فرید سے فرمایا فتح میں پیرہ دا لنگر ہے فتح میں بھائی دیوارہ چل دے یا پتہ نہیں بھائی شفٹ کے لگ دے یا میں دل ایک سچے دے کریا کہ آپ اپنے خلیفے کو سڈا خلیفے کو ساتھ آپ فرمایا وہ اترائی بیلی ملتان ہوئے بدن لنگر لے جا سبحان اللہ اللہ اکبر تے جوان ملتانی جو ہے بدن سفر کرتے نمڑا مہینے تیگن بندہ بدل بدن انہوں کو لنگر لے جا خلیفے نے لنگر لیتا آپ لنگر کھانے بیٹھے بابے فرید سے فرمایا جوان قابلی میں لگا کی میں فرمایا گالی دل لے سوچے نے جوان کو پتہ لگا سبحان اللہ اول خلیفے کو صدا خلیفے کو صدا کہ آپ نے فرمایا بھائی اتنا میری مکان میں آیا ہوتا ہے نا بیعت ہی انہوں سے آیا ہوتا ہے انہوں کو آپ میں دو کو بیعت کرے سو اور تیجے کو بیعت کرے سبحان اللہ بلے آپ نے فرمایا میں دو کو بیعت کرے سو تیجے کو بیعت نہ کرے سو فرید کامل ہے عمر دی اولاد چوئی فروقی خون ہے آپ فرمایا ترکڑے جوان ہے جو ایڈا ہی پتہ ہے دو کو بیعت کرے سو تیجے کو نہ کرے سو تو بلے گال دی وضاحت تک آچا کہ کو بیعت کرے سو کہ کو کہنا کرے سبحان اللہ ورنہ آتا کہ چاہ کہ آپ اتھاؤں کہتے فرمایا آپ فرمایا نجم الدین کوئی بیعت میں کرے سا سبحان اللہ بہام الدین کوئی بیعت میں کرے سا ادھر فرید بیٹھے نا ایدہ پیر دلی بیٹھے سبحان اللہ ایدے ہاتھ کے جڑا ہاتھ میں سی ہندوستان ہے ایک جوان بیٹھے کیا ایک ان دے قربانیت ہے انہیں بیعت قبول کرے سبحان اللہ نجم الدین سے بھی بیعت کر کے دونوں بہام الدین سے اپنے قطب الاقتاب سے بھی شیخ الاسلام سے بھی بیعت کر کے دونوں آپ فرمایا نجم الدین آگے جی آپ فرمایا تو اتنا ہی رہے والی تھا مدرسہ بڑھے رہے آج بھی دجلہ دے کنارے دوتے وہ مدرسہ موجود آپ نے فرمایا اور آپ کا مزار مبارک بھی دجلہ دے کنارے دے نزدیک ہے آپ کے مرشد خانہ ہے آپ کا بھی مرشد خانہ ہے آپ فرمایا باودین آگے جی آپ فرمایا بل تو ملتان میں جو تھا مدرسہ چلا تو مدرسے کی ضرورت ہے آپ ملتان آگے آپ لے چلے گئے یہ سلسلہ چلتا رہی ہے آپ فرمائے کہ جلے میری باری آئی نا میں کہ کاش میرا پیر ہو گیا چلو میں کوئی تا کیا فلانا علاقہ تیرا ہے اے علاقہ تو سنبھال میں کی دے بڑھنا میں کیڑے ملک کے بڑھنا آپ فرمائے میں اپنے ہاتھ کے گندی رکھ دا تے اپنے ایک ہاتھ کے سوٹی رکھ دا میں وہ گندی مونے دے چاہتی تے سوٹی چاہتے ٹرو تے آپ نے فرمایا فرید میں کہ جی آپ فرمایا تو وال جیتا میں ویسے جنگل منگل آپ فرمائے میں والکی دے بڑھنائی اپنی وستی اجو دھان پہ آگے ہو جڑا میرا پتہ نہیں جنہاں کو اج پاک پتہ شریف آگے جنہاں پرانا نام اجو دھان ہے جی میں فیصلہ آباد دا پرانا نام لائل پور ہے جی میں ملتان دا پرانا نام مولتان ہے اللہ اکبر سارے ملتان دا نا 6 دفعہ تبدیل تھے چلو یہ شکر ہے حالی تک ملتانی تبدیل کی کیا بات شکر ہے الحمدللہ انہاں اجا بھی اثر ولیاں دا موجود ہے پر یہ تبدیل کیویں تھی سکدے جیندے تے نگاہ ہی ولیاں دی سبحان اللہ اللہ اکبر آپ میں اجو دن دے پتن دے آ بیٹھو 8-9 مہینے 10 مہینے سال نے گزر گیا میں کو دوست واسطے بڑی موج ہے میں کہ میں دجلہ تے نہیں بن سکدا ملتان میرے نیڑے میں تو ساتلوج کراس کرے سا سکھ بیاس کراس کرے سا ملتان وڑ ویسا چلو یار کو دا مل لواں آپ فرمائے نہیں میں ملتان سیتل ماڑی دے علاقے دے پرو پہنچوں میں یا پہنچوں دے میں کہ پوچھا کوئی تا کامل نہ دے
آپ فرمے دے کھیتا دے اندر ایک مرد بدائی دے کوئی پوچھو میں کہ یار میں کہیں قابل پیر کو ملنا چاہنا واقعی تو پیر ہے بڑا پیارا پیر ہے ٹوکن چل دے پہ رش اتنا ہے کئی مہینے تیرے نے لائے جو لگ گیا ہے وہ مل ہی نہیں سکتا اتنا رش ہے پتہ نہیں تو کدو آیا ہوتے پتہ تے کوئی مل دے نہیں ملتا قسمت والے لوگوں کو مل دے آپ میں کہ وہ نہ کہ میں کہ بہاودی دل وچ خوش تھی پیو میں کہ یار دی ہٹی ٹر میرے خیال سے چنگا یار ہوئے نا یار دی ہٹی کو چلتا دیکھے ٹھار ویندے تو چنگا یار نہ ہوئے نا تو یار دی ہٹی کو ٹرتا دیکھے جوال پیر کو چلا گیا پیر پاک جوال پیر جلے مرسی خود دی زبان پر دیسی اور پیر کتے آتی باپ مرسی جڑا کہیں دی روزی کی میرے رب کی دینی آتی ذاتیں پاک حمیدر اگر میں کہیں کو مال دولت پیسہ دیتے والکودے ہوتے جتنا کچھ میں رب دیتے پاک نے عنایتہ کے دروازے کھولے کنا حسد نہ کریں رشک کریں حسدی نہ کریں کیوں دیتے ہی نہ آکیں بلکہ ای آکیں اللہ کو دیتے ہی میں تیرا بندہ اپنے خزانے چوبے کوئی دے اللہ فرماتے ہیں میں خدا تے کو اڈو دے سمجھی تو تیرا وہم گمان کہنا جیسا آپ فرماتے خوش تھی بھی ہو لیکن بڑا رش ہے واقعی جی آپ میں کہہ نہیں ملتا آپ فرماتے رش نہ ڈاؤن دے ٹوکن لگے پہ پتہ تیرا کتنی ہزار میں نمبر آتا آپ میں چلو ایک دفعہ بن جاتا تھا یہاں ہی نہیں بن جاتا بڑا سارا میدان ہے جوان صوفے دوتے بڑا جماعت تھی تے سرے کے دن ٹھوک بناتے پیر بیٹھے یار کو دا یار دا مان ہو دے یار کو یار دے نال ناز نفرت ہو دے نا اے میں دور تو آدھے پہ ہے ہاتھ تے جو کھنڈا مونڈے جو تے گندی آپ ہی میں بڑے پیارے انداز ٹور دے آئے باودین سی فرمایا بھولا نہ تا جوان فریدے فروکی کونے کو بالا جوان ہے تو یہ سارے مریدہ نے تھامڑے اجھک شجھکی کہنی ساری انگا نہیں کر دے سی آپ اتھوں بیٹھے اظہار تعجب واسطے پوچھا آپ میں فریدہ نہ پہ نہ کہ جی آپ فرمائے والی یہ گندی دے پاس ہے یا تیرے واسطے کرسی منگوا ماں آپ نے فرمایا میں آکے یار دل میں نہ پیا کوئی پھولا دے ہار منوے تھی کوئی پھول شول سٹوے تھی نارے اشارے منوے تھی استقبال کروے سی وہ آدھا پہ کرسی میں وہاں گندی دے بات ہے ابھی تو برو کی کون آئی جوان کو جوش جو آیا آپ نے فرمایا باودین تو ہی کرسی دی خیر منا اگر آنکھا ہوائی اڑے یا یہ تو جملہ علامت دی دیر آئی فریدہ کے ہوائی اڑے کرسی ہوائی باودین صحیح اٹھتے تھے کرسی ایک آنکھڑے کرسی اٹھتے آپ فرمایا فرید باودین سے اٹھو اڑ دے ہیں پوچھا فرید کہ جی آپ نے بیعت تھی نہیں بیعت تھی نہیں فرمایا کوئی نہ آپ نے فرمایا اجا کہیں دے ہاتھ بیعت کہنے تھی انہوں نے کہنا آپ نے وہ آئے کاملہ اجا تک کہیں تا بیعت نے تھی ادھے ساجا کرسیاں اڑائی بدے جن تو کہتے ہاتھ دے سے پتہ نہیں تیری ولایت آنا یہ جملہ جتوس نا آخر باودین لجپالا ولایت زور نال جوان تلے آیا کرسی کو زمین دے ٹکایوس اٹھی دے گلکڑی پاتوس ہاں نہ لائیوس ہاں نہ لاتے کرنے چاہتے جوان آئی میں نہ کریں آپ میں جوان دا میوال تو ہی میں کریں بھلا یار نہ بھلا یار ہی میں کریں آپ میں دوالی میں ناز کی دیں آپ میں چلو کی نہیں ہے آپ تیرے پیر آکھائی تیرا پیر دلی بیٹھے تو آپ خدا گیوں ڈا 11 مہینے بعد سال ایک پیر ملواتے پیر پکڑواتے بیعت کرواتے میرے رلے جو لول میں کوئی دا بیعت کرواؤ اور سرے کی دا جملہ دیتا بھی ہم ملتانہ لے آؤں قبول کرائے آپ نے فرمایا رے دروئی خدا آپ کل ہمیں دے بیعت آپ فرمایا دی وجہ کیا ہے آپ فرمایا تو جنر ساڑیاں کرسیاں چاہیے کرے پتہ نہیں تو پیر نال کیا کرے آپ وہیں تے کل ہمیں آپ نے فرمایا والا کانڈ تھاپ کیا بات یہ سرے کی دا لفظ ہے کانڈ تھاپ اور تاری خدمت ہے جی اپیل ہے جنہیں گھر اٹھو رہے کرو پھر ماں کو لوگ کانڈ تکوا دے آئے زال کو دا لوکیشن بھیجے دے لے اور اون جیسے ایک میسج بھیجے کیا تھا یہ آگے بائی پاس ہوں آگے پہلے لوکیشن وائن لگیے بن گو سوا شام کو جو آئے پیرٹ سترہ کٹ دبائی کرو پیو ماں کھولو
ایویں لکھ دے پیو ماں کو تساں کوئی قدر کہیں تو نہیں نگاہ پیو ماں دی ساری زندگی پیو ماں بیچارے اپنی جوانی خرچ کی تھی تو نے بچپن دیتے تو نے پڑھائی دیتے آج تو نے دشمن ہیں بابے رونے بیٹھے جن کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنے ان کو صبح ملی تو ہم ہی پر برس پڑے آج پیو دیا کو بھونک دے تو جن میں بردیا میں بولنے پیو دیا کو بول پر ایک میں سجد کا جملہ سون گھن جنہاں تیری اولاد تیری کو بولے پر پیر کو تویز گھنا نہ کیا بات بہت اچھے حق کے جڑا بوٹا لایا بھی اُدھی چھاں تلے بائے ٹٹ فار ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا خدمت کرو پیو ماں دی تابعدار بنو جڑے گھر تو باہر نکلا پوچھتے گیا کانڈ تھکوا دے گیا دعا منگوا دے گیا پیروں دے ہاتھ رکھتے گیا چمیاں گھنتے گیا چمیاں دیوار دے گیا کانڈ تھکوا دے گیا جنہیں بھی دانے جو بیسو جنہاں ہر وجہ ہے احمد رضا دا گھرے بان پکڑ جنہیں پیپر دے ون گیا پیو ماں کو لوں وان کے دعا منگوائی جنہیں انٹرویو دے ون گیا پیو ماں کو دعا منگوائی ایو کامل پیرن انہاں دے منہ وچوں زبان وچوں منہ وچوں جملے بعد وچ نکلتے تقدیر دا فیصلہ بدل پہلا پیراں کو بھیج دے انہاں دی خدمت آئیں جوان کے پتہ کیا کیا پیش کریں دے جڑے گھر دے پیرن بھوکے بیٹھے مردیں ہن بھوکے پر پیو ماں بھوکا گئے نہیں اور جڑے کوئی نوکرے شوکرے والے بندے وے مہینے بعد جڑے تنخواہ گھن آیا ابے دی تلی تے رکھی سٹی کھڑے وے گڈو کو میں بالکل مخالف ہوں چیزا دیو بابی مان فکو میں نمبالیم خرچے دے انہاں کو پر سب کچھ قدمہ تے پیما تے قربان کرو اپنا کانڈ تھا کانڈ تھا تو نے دلی پہنچ گئے بندے بدے انہوں نے کہ یار پیر بدل لگ گئے وہ آگے یارہ دیر نہ لائیں وہ کہ خیر ہے کہ وڈا پیر مر گئے وہ کہ وڈے پیر انہوں مر گئے انہوں نے کیا فرمایا کون بدے فرمایا خودی اولاد بدی آپ فرمایا چلو وہ اولاد ہی نہیں ہوا چلو ولایت کا رنگ سب کچھ تھا اجرام ہے چلو کئی بال کو مل گئی تو انہوں نے کہا جاتا چھوٹے بال ہیں آپ فرمایا بھامے بال ہیں ملواؤ تصریف ولیاں نے بالاں کو مل کا جنہ اسیدہ کال میلہ جپال دے بالاں کو تم مل دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چس چاہتی کرو کہیں لے لیا چوری چوری جمعہ پڑھ ہے سبحان اللہ یہ پیانا ڈم دیا چسا چاہتی ہے حاج دا بہانہ ہے ویکھن سونے دا گانا ہے بے شک اللہ دی اتباق نے سب کو دولے دولے پیر دیتے ویکلے چسیلے پیر دیتے جنہاں دی ساری زندگی کال اللہ تے کال رسول نیچے بیٹھو قریب ساریاں یونیورسٹیاں دا افتتاح تھی دا ہیں انشاءاللہ ملتان واسطے نہیں پورے پنجاب واسطے نہیں پوری دنیا واسطے ہے خوشخبری رب دی اتباق نے سب کو یونیورسٹیاں باروں کی شکل کرتا جن کے اندر عشق رسول کے سمندر ہو اور مزید برکت چاہنا چاہتے ہوئے جمعہ علی ہمارا عیدگاہ پہ آ گیا چس چاہتی آیا خدا دی قسم ہے یعنی بندہ درود پاک دی محفل میں دے اللہ دی کوئی ذوق کوئی چس آتی ہے پتہ نہیں بلے دے نکی نکی پاری مستی ہر دو چار یار اپنے گھن کے نال عیدگاہ شریف دے اندر پہنچ گئے من کے درود پاک دی محفل چ برکتاں کو لوٹا جسمانی غذائی کی دی ہے تے روحانی غذائی کی دی چس 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 کا ہے تو وہ چس میرا ایک دفعہ چک دے دل دی نے سارا کپا ہی پی ہوئے ہیں مگر ادب کو منو سے خاطر ضرورت ہے آپ ہمارا بال کو مل دے نہ کہ جی آپ ہمارا کہ نہیں کھیل دے شہدے کھڑے سمجھ دے بال گراؤ نے کھیل دے کھڑے آپ ہمارا بالا کو پوچھیں گے پینے دا بال کھڑے بال کھڑے کھیل دے گیند نال
سرائکی بولے دا بیٹا اور سرائکی دے وجہ خود دینا وہ خود دینا جو کھیل دے پڑے دے ایک بار نہ خود دا سٹا تے خود دا سٹتے آگا فرید خود دا چاہیے فرمایا میں آکے وہ جوان آجا تا میں پہلی دفعہ آیا میں خدا توڑا پتہ کہیں نہیں توڑے پتے بتا پوچھتا تو کو سارے نام دا ہی پتہ ہے کیا بات میری کوئی مذاق تو کہیں نہیں آپ فرمایا ہائی دا گیند خدا مائی میں تلے جھکا تی دے خدا چاون جو لگاؤں کو خدا ہی ہوتا کوئی پہاڑ ہے چاہ تھکا میرے کو خدا نہیں چاون بے بستی یا کپڑے سارے پسینے نال بھرین کے جبی کے بے بستی تے میں جناب دی خدمت کار کی تھے میں کہ میں بالا خدا نہیں پیا چاہتا بال مو پران کی تھی کڑائی دے کھیل پیا کھیلتے ہیں دیتا ہیں کیا سمجھے بہاودین دی کرسی ہے بہاودین دی کرسی ہے آئے آئے میرے جوانیوں کو فرمایا اور فرمایا تے کو بہاودین دا پتہ ہے آپ فرمایا جڑا بھیجیں دا بیٹے وہ باقی ہولا ہاتھ رکھ باوے جی اگر رسین دا بیٹے نا میں تیری چوک کر دے باوے اور جائیں بھیجا ہے وہ کہوں گا جنہیں کو خرید گیا ہی وہ کہوں جنہیں بھیجا ہے ادھنا شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی ہے اور جنہیں دیر بھیجا ہے سبحان چس چاہو دا بال میں سے حالی لوگوں سبحان اللہ دی میں چاس کہنی چاہیے پتہ لگا اے تو آری اپنی مرضی ہے تو نہ کچھ دے ہوتے بھاگ کیا بات سبحان اللہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور کتنے بڑے قوم ہیں آپ دے مزار شریف دیتے سب بڑی چس ملی ہے عراق دے اندر آپ دے مزار شریف دیتے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشائی امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار دا مرشد خانہ ہے اے ودے آپ نے اعلیٰ حضرت دے پیر ہے اعلیٰ حضرت دے پیر ہے اور اس عقیدت مانا دے بھائی دے ملن لگے پر فرمائے نے بھائی ذریعے ٹائم تھی لانا آگی واخر دعوانا الحمدللہ چلو